مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیان میں فرما رہے تھے کہ بغداد جو تھا جب مسلمانوں کی خلافت تھی، مسلمانوں کو بھی اللہ نے بڑے وسائل دیے تھے، تو بغداد میں بہت سے عاشق پیدا ہو گئے تھے۔ وہ بزرگوں کو جا کے بتاتے حضرت ہمیں فلانی سے عشق، یہ عشق معاشقہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے نا، کہ عشق ہو گیا ہے فلانے کو، یہ ہو گیا ہے، پھر وہ اپنے شیخ سے جا کے اصلاحی تعلق وہ عشق ختم کروائیں، یا وہاں شادی ہو جائے، یا جو بھی آج بھی ہوتا ہے۔ آج تو بہت ہی زیادہ ہو گیا کیونکہ بے پردگی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی تھا، اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ پہلے زمانے میں کہیں آنکھ میں ٹکا ہو گیا، نظر پڑ گئی، اور اتفاق سے کوئی سلام دعا ہو گئی تو پھر پاگل ہو گئے، لٹو ہو گئے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب تو لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہو ہی نہیں رہا مارکیٹ میں۔ تو اس زمانے میں کسی کو عشق ہوتا تھا وہ بزرگوں کے پاس جاتا، تو بغداد میں بہت سارے عاشق پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ خلافتیں تھیں، پیٹ بھرے ہوئے تھے، مسلمانوں کے پاس وسائل، ہر لحاظ سے وسائل، سائنس ٹیکنالوجی میں مسلمان سب کا باپ بنا ہوا تھا اس وقت، جو ہے نا امام تھا۔ گورا پڑھنے آتا، ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، ہم سے پڑھتا تھا کہ کیا ہم پڑھاتے تھے اس کو۔ تو فرمایا کہ بغداد میں قحط پڑ گیا، جتنے عاشقین تھے نا سب کے عشق کا بھوت سب سے پہلے اترا ہے۔ کسی عاشق سے پوچھو شادی کراتے، کہہ رہے روٹی دے دے بھائی، شادی وادی گئی ختم، تیل لینے، روٹی دے دے ہمیں۔ ابے تیری محبوبہ سے ملاقات کراتے، ابے چھوڑ مجھے روٹی چاہیے۔ ہر آدمی، یہ سب پیٹ بھرے ہوئے توندے بھرے ہوئے کی باتیں ہوتی ہیں عشق معاش کا۔ تو ایک بارش ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں رزق میں نے چھپا دیا، یہ ختم۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا ہم نے پانی سے حیات کو پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں ہے، حیات برقرار بھی کس سے ہے؟ پانی سے ہے۔ حیات باقی بھی پانی سے ہے۔ اس کی وجہ سے بعض ڈاکٹر کہتے ہیں پانی بہت پیو، پانی بہت پیو، تو وہ بعض یہ بھی کہتے ہیں جتنا پیاس لگتی ہے اتنی پیو۔ میری رائے میں جو کہہ رہے ہیں نا جتنی پیاس لگتی ہے اتنا پیو، وہ صحیح فطرت کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی پانی سے پیدا کیا مطلب یہ تھوڑی کہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگانا شروع کر دو، بس جتنا ضروری ہے تو پیاس لگا دیتی ہے فطرت ہم کو۔ اب کوئی پتھری وتھری کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اب کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے جائے قرار بنا دی، کیسے بادل چلتے ہیں دور دراز علاقوں میں جا کے، ہاں بارش ہوتی کیسے اسٹائل میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بادلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے، خدا کی کبریائی، اور بجلی کی کڑک پھر اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے۔ اسٹائل سے بارش ہوتی ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے بھائی، انسانوں کی فیکٹریوں کے پہیے گھومیں گے جب بارش ہوگی، کسانوں کو روٹی ملے گی کھانے کو، کپاس پیدا ہوگی، ایکسپورٹ ہوگا مال، امپورٹ ہوگا۔ یہ جو ساری ہماری کماڑی اور کی جو بندرگاہ چل رہی ہے بارش برسنے سے چل رہی ہے، کسان بھی کھائے گا، فیکٹریاں بھی، اور چشمے بھی پہنے جائیں گے، ٹوپیاں بھی پہنی جائیں گی، شلواریں اور جو ہے نا ٹیکسٹائل ملیں بھی آباد ہوں گی، اور قمیضیں بھی سلی جائیں گی، درزیوں کا بزنس بھی چمکے گا، اسکول بھی کھلیں گے، اور اسکول کے اونر بھی پیسہ نوٹ چھاپے گا، سب 4 شادیوں پہ باتیں بھی ہوں گی اور شادیاں بھی ہوں گی۔ اب تو کچھ رہا ہی نہیں نا، جب یہاں آ گئے اس کا مطلب سب کچھ ہوگا۔ تو جب اتنے سارے کام ہوں گے اس پانی کی وجہ سے جو آسمان سے برسے گا، تو اس کے برسنے کا اسٹائل پھر نرالا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ایسے نہیں ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے بس وہ پانی برس رہا ہے چلو، نا نا نا، اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ رات جو ہے باجلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے کہ ہمارا رب اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ بادلوں کی کڑک بتا رہی ہوتی ہے، ہم آ رہے ہیں، ہم اونٹنیاں آ رہی ہیں پانی کے ڈول الٹنے کے لیے، تیار رہو۔ اور پھر کیا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے مبشرات، ہوائیں آ کے خوشخبریاں سنا رہی ہوتی ہیں، پانی آنے والا ہے۔ بارش سے پہلے اکثر ویکیوم بن جاتا ہے نا خلا، پھر وہ ویکیوم کا زور کیسے ٹوٹتا ہے،
ایک دم ہوائیں آتی ہیں اور پھر تڑا کے بارشیں برسنا شروع ہو جاتی. تو اللہ کہتے ہیں میں پہلے ہوا کو بھیجتا ہوں. جیسے کراچی میں تو اکثر ہم نارتھ کراچی میں تو دیکھتے ہیں نل کے کھول کے دیکھو ہوا آ رہی ہے اس میں. مبشرات، وہ ہوا خوشخبری کے بجائے دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے، کل بھی پانی نہیں آئے گا. ہمارے یہاں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی، ٹینکر ہی ڈل رہے ہیں. ٹینکر والے خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی خوشخبریاں نہیں دے رہے ہوتے، وہ بھی وعیدیں سنا رہے ہوتے ہیں بھائی. اور ٹینکر بھی دیکھو اتنی گلیوں میں کیسے گھستے ہیں یار، پتہ نہیں کتنوں کو کچلتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں. وہ راستہ کتنی گاڑیوں کے سائڈ گلاسز توڑتے ہوئے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اللہ کہتے، ہاں میں یہ کر رہا تھا، کئی دنوں کے بعد جب پانی آتا ہے تو پڑوسی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے مفتی صاحب آج رات پانی آئے گا. ہمارے پڑوسی بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب ہوشیار رہیے گا، ہمیں اطلاع ملی آج پانی آئے گا. ہاں حالانکہ 2:30 بجے آئے گا، رات جاگنا ہے، پانی آئے گا. نل کا کھولنا بھول گئے، موٹر چلانا بھول گئے تو گیا. تو وہ کتنی بڑی خوشخبری لگتی ہے. وہ بندہ آ کے بتا رہا ہے آج پانی آئے گا، دل چاہ رہا ہوتا ہے گلے ملے آدمی سے، مٹھائی کھلائے. کراچی میں تو یہی چل رہا ہے. تو وہ خوشخبری جیسے دیتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں جب پانی برسنے سے کی بات آتی ہے تو میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا پڑوسی آ کے ہمیں بتا رہا ہے آج رات 2:30 بجے جاگنا ہے، پانی آئے گا. لیکن اس خوشخبری کا انداز کچھ اور اللہ جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ ہٹو بچوں، پانی آ رہا ہے بھائی ہٹ جاؤ، چھتریوں کا انتظام کر لو، اس میں ڈوب بھی سکتے ہو، ایسا تنادن برسے گا یہ پانی، ہٹو بچوں ہو جائے گا. کہ اللہ بتا رہا ہے بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ایسے لٹاؤں گا اپنے بندوں پر. اور پھر وہ ایسا برستا ہے کہ گاڑیاں الٹ جاتی ہیں. ہے بھائی یہ ایسے جیسے لنگر بٹ رہا ہے اور غریب اس کے دیگوں کے اندر دب دب کے مر رہے ہیں. لنگر والے کو وہ اپنی سخاوت، وہ کہہ رہے تم نے اپنے مرنے سے بچنے کا پہلے انتظام کرنا تھا. ہمارا اسٹائل یہی ہے، جب ہم نیاز بانٹتے ہیں تو ایسے ہی بانٹتے ہیں کہ اس کے نیچے چھوٹے قد کے لوگ گر کے مر جاتے ہیں. ہمارا اسٹائل یہی ہے. ہم ایسے چھڑکاؤ نہیں کریں گے یوں یوں کر کے، یہ لو دیکھ کے چاول ہے یوں چاول یوں اٹھا لیے الٹ دیں گے دیکھ. تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ کو روڈ ایسے بنانے پڑیں گے، آپ کو پہلے سے ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ یہ پانی رکے نہیں. یہ تو ہماری حماقت سے کرولا رکشے الٹے چلتے ہیں کراچی میں. اس دفعہ جب بارش ہوئی تھی رکشے والا آگے جا رہا ہے پیچھے کو آ رہا ہے کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے پانی ادھر لے کے جا رہا ہے. تو یہ ہماری حماقت ہے، اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہم تو برسائیں گے، اور وہ پانی سے پھر زمین سیراب، فضا کیسی صاف ہو جاتی ہے، زمین کی حیات، زمین کی زندگی تھوڑے دنوں میں کیسی گرینری، پھر جانور کیسے خوشیاں مناتے ہیں. میں نے تو فنچز بھی پالی ہیں نا، بیمار ہونے لگتی ہیں، بارش ہوتی ہے ان کی بیماریاں ختم. آدمی کہتا ہے یار یہ کیا بیماری تھی جو بارش سے ختم ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو نہائی بھی نہیں بارش میں. چڑیاں ہوتی ہیں نا فنچز، کئی وبائیں ختم ہو جاتی ہیں بارش ایک. تبھی تو قرآن کہتا ہے برکت والا پانی، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. برکت کا کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر، تھوڑی چیز ہو کام بہت کر کے جائے. تو زمین میں سیراب بھی کر رہی ہے، پودے بھی اگ رہے ہیں، اس سے جانور بھی کھا رہے ہیں، اس سے ٹیکسٹائل ملیں بھی چل رہی ہیں، اس سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے، اس سے نائٹروجن بھی مل رہی ہے، اس سے فضائیں صاف بھی ہو رہی ہیں، اس سے وبائیں ختم بھی ہو رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے یہاں تو بارش کے بعد وبائیں پھوٹتی ہیں، وہ بھی ہمارا قصور ہے نا. جب دیگ بٹ رہی تھی، تقسیم ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں. آپ کا شاپر اتنا چھوٹا ہے جس میں آپ نے چاول بھر لیے، باقی سارے چاول نیچے پڑے ہوئے کتے کھا رہے ہیں وہ چاول کو، تو وہ تھوڑی کھانے کے قابل رہیں گے. آپ بناؤ بڑے بڑے ڈیم، پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. جب اللہ اس طرح سے پانی برساتا ہے تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا جب بندے کہتے ہوں گے کہ 2 بچے ہی اچھے، کیونکہ رزق کیا ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. کتنا غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا اللہ کو. یہ جو میں اتنا حساس ہوں نا اس سوچ پر، یہ فیملی پلاننگ والوں کی، اس لیے نہیں کہ آپ کے 2 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں، ہمیں سے کہ آپ کے نجی معاملہ ہے. یہ سوچ آپ کو خدا کا باغی بناتی ہے. یہ سوچ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا پانی پیدا کرتا ہوں، اتنی چیزیں پیدا کرتا ہوں، اور تم
یہ ایسے ہے جیسے ابھی ہمارے ایک بلوچ دوست ہیں, انہوں نے دمبے کی دعوت کی ہماری, کیا خوبصورت مثال ذہن میں آئی ہے. بلوچ دوست ہیں ادھر دمبا گوٹ میں, انہوں نے کئی دنوں سے مجھے کہا ہوا تھا کہ ہم بلوچی اسٹائل میں چکی والا دمبا پکائیں گے. وہ زمین میں نہیں پکاتے, زمین میں پکاتے ہیں نا کوئلوں میں رکھ کے, تو آپ اپنے کچھ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے کے آ جانا. بہت عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے, میں نے ایک دن ہاں کر دی, میں نے کہا چلو جی آج چھاپا آپ کے ہاں پڑے گا. میں نے کہا جی کتنے افراد لے کر آؤں, نہیں سوری, میں نے ان سے کہا کہ جی میرے ساتھ 6 آدمی ہیں تو برداشت ہو جائیں گے, مطلب یہ کہ زیادہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی بات کہی, مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم بلوچ ہیں, ہم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کتنے افراد لائیں, ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے لا رہا ہوں. اسٹائل دیکھو. کہنے لگے ہم بلوچ ہیں, ہم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کتنے افراد لاؤں, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 6 لا رہا ہوں, 600 لا رہا ہوں, 6000 لا رہا ہوں, اطلاع دی جاتی ہے, پوچھا نہیں جاتا. یہ تھوڑی کہ ہم بتائیں گے 6 لائیں 7واں نہیں ہونا چاہیے, 10 لائیں 11واں نہیں ہونا چاہیے. مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا, میں نے کہا یار خاندانی اسٹائل ہے بھائی, بتا دو جتنے لانے. یہ نہیں جب دعوت کہتے ہیں نا, جب ہاتھی کوئی پالتا ہے تو گھر کا دروازہ بڑا ہے. ان کا خیال یہ ہے مفتی صاحب کو دعوت دے رہے ہیں تو ان کی پیچھے تو پوری فوج ہے, 14 تو اپنے ہیں ان کے. تو نادرا والوں سے رابطہ کیا ہوگا, بھائی جتنے فیملی ممبر ہیں بتا دو. تو اللہ بھی یہی کہتا ہے, دیکھو ایک میزبان کیا کرتا ہے کہ آپ جتنے بھی افراد لا رہے ہو وہ 4-5 آدمیوں کا زیادہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, کہ یار ہو سکتا ہے کوئی ان میں ایسا بھی ہو جو 6 آدمیوں کا کھاتا ہو اکیلا بیٹھ کے. تو اللہ ہمیں پیدا کر کے بھول تھوڑی گیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے قدر فیہا اقواتہا, انسان کو زمین پہ لانے سے پہلے اس کی خوراک کا میں نے زمین میں بندوبست کیا ہے. لایا بعد میں, بندوبست پہلے کیا ہے. تو جتنے لوگوں نے آنا تھا ان سے زیادہ کا کیا ہوگا یا کم کا کیا ہوگا. اب ہم پوچھ کے اللہ کے ہاں بندہ لے کر آئے, اللہ بتا 2 بچے ہو گئے, تیسرا لاؤں, ایسا تو نہیں پانی وانی کم پڑ جائے, گیس بجلی کے ذخائر ختم ہو جائیں, ایسا تو نہیں, مسئلہ تو نہیں ہے. تو اللہ کو اس بلوچ سے زیادہ غصہ آئے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تو بہت غیرت مند ہے. یار ہم سے پوچھ رہے ہو یار. اللہ کہتا ہے برساتی مینڈکوں کی طرح لائن لگا دو, میرے خزانوں میں کمی ہونے والی نہیں ہے. خزانوں میں کمی, رزق کی کوئی تنگی نہیں ہونے والی. یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. تبھی جن کے بچے زیادہ ہیں اکثر خوشحال نظر آئیں گے آپ کو, اکثر خوشحال نظر آئیں گے. اور یہ یونائٹڈ نیشن کے تانے ہمیں نہ دیا کرو کہ مفتی صاحب کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. ایک سب نے کیا ہوتا ہے, یہ مولوی کو دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں, بچے زیادہ, اس کو کیا پتا اس وقت دنیا میں آبادی اتنا بڑا مسئلہ بن چکی ہے. اس وقت دنیا میں آبادی کی قلت بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے. یونائٹڈ نیشن میں کوئی جاننے والا نا, اس سے جا کے پوچھو, سمجھتے ہو دنیا آبادی بچوں کی جو گروتھ ریشو جتنا ہونا چاہیے, یونائٹڈ نیشن اس پہ پریشان ہے, اتنا ریشو ہے نہیں. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ تحریکیں کیوں چلا رہے ہیں کہ ہم بچے کم پیدا کریں. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہمارے ہو نہیں رہے تو ان کے تو کم کرو. نہیں آ رہی بات. وہ ایشیائی ملکوں کو کم کروا رہے ہیں, اپنوں کو تو کہہ رہے ہیں اسپیڈ بڑھاؤ, زور لگاؤ. وہ بڑھ نہیں رہی ان سے اسپیڈ, وہ 2 ہی. تو پھر پاکستانیوں نے وہاں جا کے الحمدللہ اس کا بہت زبردست جائز فائدہ اٹھایا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب مسلمان کہیں بھی جاتا ہے اسپیڈ کسی اور چیز میں بڑھے نہ بڑھے, یہاں بڑھنا شروع ہو جاتی. تو وہ اس سے بھی پریشان ہے کہ یار یہ تو اسپیڈ ان کی بڑھ رہی ہے, ہم تو ویسے ہی مینورٹی میں. 2050 میں تو یورپ کے بہت سے کنٹریز ہیں جن میں اسلام اکثریت میں ہوگا. اسلام پوری دنیا کا تو سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. اس کے علاوہ بہت سے یورپ میں ان کی اپنی آبادی مینورٹی میں. ابھی آپ دیکھو اطلاعات آتی ہیں کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم وہ مسلمان ہے, آنی شروع ہو گئی نا اطلاعات ایسی. الیکشن میں ایک مسلمان جیتا ہے, یہ ہونا شروع ہو گیا. اب جب جمہوریت ہے, گروتھ ریشو بڑھے گا, تو آپ دیکھو گے کہ فرانس میں مولانا فلاں رحمت اللہ علیہ صدر بن گئے, یہ دیکھو گے آپ. اور جناب جاپان میں کوئی اچھا سا نام بتاؤ یار جو جاپانیوں پہ سوٹ بھی آ رہا ہو. جاپان میں سبکتگین صاحب جاپان کے صدر بن چکے ہیں.
یہ ہوگا ایسے, روک ہی نہیں سکتے آپ, کیونکہ جیپنیز کے ایک بچہ تو اب وہاں ہمارے افغانی جا رہے ہیں, ہمارے پشتون جا رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت بڑے تاجر ہیں, گاڑیوں کا کتنا بڑا کاروبار ہے ہمارے کوئٹہ کے تاجروں کا. مجھ سے تو کوئٹہ کے تاجر ملتے ہیں آ کے, مجھے بتاتے ہیں کہ ایک شادی ہم نے جاپان میں کی ہوئی ہے, کوئٹہ میں کی ہوئی ہے, وہاں بھی اسپیڈ ہے, یہاں بھی اسپیڈ ہے, بتاتے ہیں. میں شاباشی دیتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک چائنا میں بھی کرو. 4 کا مطلب ہی یہی ہے کہ 4 ملک تو نمٹاؤ نا یار, 4 ملک نمٹاؤ, تو اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ چائنا میں ایک دن وزیر اعظم بنے گا, لوگ کہیں گے اس کا تعلق کہاں سے ہے, کوئٹہ سے. اس کا تعلق کہاں سے ہے, کوئٹہ. یہ ہوگا تو انشاءاللہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. لسی, پنجاب والے لسی پیتے ہیں نا شوق سے, تو آپ دیکھیں گے ایک دن ایک وقت آئے گا کہ جی امریکہ کا جو صدر ہے لسی بہت شوق سے, اس نے بھینس پالی ہوئی اپنے گھر میں, اس کو سجی کے کھجی کے ہوتا ہے, سجی کے پائے بہت پسند ہیں. تو جو خدا کا قانون ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, بہت سے قومیں ایسی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں, بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا وجود, جو بڑی بڑی قومیں تھیں وہ اب کیا ہیں, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں, وہ منورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گئی.